جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک بھر کے ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں، لاہور کے اندر لاٹھی چارج کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج تمام او پی ڈیز کے اوپر ہڑتال کی گئی۔ اس حوالے سے تازہ ترین کیا اپڈیٹس ہیں، کیوں یہ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، ان کو کیا شکایت ہے موجودہ حکومت سے، این ایل ای امتحان کے خلاف احتجاج ہے، اور این ایل ای امتحان ہے کیا، اور ڈاکٹرز حضرات کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم نے دعوت دی ہے وائی ڈی اے لاہور کے اہم رہنما ڈاکٹر عمران بھٹی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیوں احتجاج کر رہے ہیں آپ؟ خیر، عمران خان صاحب کی حکومت بہت ساری اصلاحات کر رہی ہے اداروں کے اندر، یہ این ایل ای امتحان کی مخالفت کیوں ہے؟ اتنے آپ امتحان دیتے ہیں، اس امتحان دینے میں کیا کبات ہے؟ میں یہاں پہ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، نیشنل اسیسنگ ایگزام این ایل ای کے نام پہ پی ایم سی کا جو ہم سمجھتے ہیں پہلے ہی آلریڈی ایک کالا قانون ہے، جو پی ایم ڈی سی 1962 کا آرڈیننس تھا، اس کو ڈیمولش کیا گیا، اس پہ شب خون مارا گیا، پی ایم سی کو لے کے آئے اور اس پہ آمرانہ اور نجکاری کے جو فرعون ہیں ان کو لگایا گیا، جس میں ڈاکٹر ارشد تقی صاحب ہیں۔ جو یہ تو ارشد تقی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو آپ ہی کی کمیونٹی سے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ڈاکٹر حضرات اتنے پڑھا کر اور پھر آخری جو یو ایچ ایس کا امتحان بھی دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ پھر نیا امتحان کی ضرورت کیوں ہے؟ لیکن ان کے نیچے ایک ڈاکٹر وکیل علی رضا کو بھی لگایا گیا، یہ بھی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ کون صاحب ہیں؟ یہ وکیل صاحب، ان کا کیا تعلق ہے اس پروفیشن سے؟ ان کا تعلق یہی ہے کہ جس طرح کے ایک بزنس مین کا اور ایک بیوروکریٹ کا تعلق ہوتا ہے کہ سسٹم میں کو جتنا فیچ کر سکیں، سسٹم کو جتنا اپنے اکارڈنگ اپنی سرمایہ دارانہ نظام کو فیچ کر سکتا ہے اور اس کو اپنے طریقے سے مولڈ کر سکتا ہے، اس کے لیے اس طرح کے پرزے لگائے جاتے ہیں سسٹم کے اندر، ان کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ این ایل ای کی بات کروں گا، این ایل ای ایک ایگزام ہے جو کہ انہوں نے ابھی لاگو کیا ہے، جو گورنمنٹ کے گریجویٹس ہیں، جن میں ریڑھی بان کا بچہ، جن میں دکاندار کی بیٹی، جس میں کسان کا ایک غریب بچہ جو میرٹ پہ ایف ایس سی میں 1100 میں سے 1090 1098 نمبر لے کر آپ کے نشتر میں، کنگ ایڈورڈ میں، سروسز ہاسپٹل میں، ڈیرہ غازی خان میں اور بہاولپور میں اور الائیڈ ہاسپٹل وغیرہ ڈی ایچ کیو فیصل آباد میں جو داخلہ لیتے ہیں، وہ پہلے ہی بہت مشکل سے پس کے آئے ہوتے ہیں۔ آپ پھر ان سے 55 ایگزام یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے انڈر لیتے ہیں 5 سال کے دورانیے کے اندر۔ جب وہ 5 سال کی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، پھر آپ ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، گریجویشن کا فائنل ایگزام لیا جاتا ہے، پھر آپ ان کو ہاؤس جاب 1 سال کی دیتے ہیں۔ جب وہ سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں ہاؤس جاب کا، پھر آپ ان کو پرماننٹ لائسنس دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے جن کو پی ایم ڈی سے پہلے کرتا تھا، پی ایم سی کی یہ رسپانسبلٹی ہے، ان پہ چیک اینڈ بیلنس لگے۔ آپ ان کو لائسنس دیتے ہیں کہ آپ انرول کریں بچوں کو، آپ 60-70 لاکھ کی فیسیں لیں، آپ اپنا سرمایہ کریں، لیکن اگر وہ اچھی تعلیم نہیں دے رہے تو یہ کویسچن مارک پی ایم سی کے اوپر ہے جنہوں نے ان کو لائسنس دیا۔ اور بعد میں جو بچے جہاں پہ پرائیویٹ میں بھی نہیں لے سکتے اور جو بچے گورنمنٹ میں نہیں لے سکتے، جن کے 700 800 یا 900 نمبر ہیں، وہ چائنا یا رشیا میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہ جب واپس آتے ہیں وہ پہلے نیب نیشنل ایگزامینیشن بورڈ کا ایگزام دیتے تھے۔ اب ہوا کیا ہے، 10-10 سال 5-5 6-6 سال سے بچے جن سے وہ ایگزام نہیں لیا جا رہا تھا، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم چاہے گورنمنٹ کے ہو، تم چاہے پرائیویٹ کے ہو، تم چاہے باہر سے آؤ، اب ایگزام دو، این ایل ای کا کالا ایگزام دو آپ، اور سب کو یعنی کہ گدھا اور گھوڑا ایک ہی یارڈ سٹک سے ہانکے جا رہے ہیں۔ جو ہماری گزارش یہ ہے، جو بچے پروٹیسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ کے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا قصور کہ ہم نے پاکستان میں تعلیم کی، ہمارا کیا قصور ہم نے ہمارے ماں باپ نے پیٹ کاٹ کے ہمیں گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھایا، ہمارا کیا قصور کہ میرا باپ اگر ہل چلاتا تو میں نے دن رات ایک کر کے میرٹ پہ داخلہ لیا، ہمارا کیا قصور کہ ہم پی ایم ڈی سی کا جو ڈیمانڈ ڈرافٹ سائن کیا گیا تھا اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ کو یو ایچ ایس کے ایگزام کے بعد آپ کو پرماننٹ لائسنس دیا جائے گا اور آپ کو جاب سیکورٹی دی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ اوور نائٹ، اگر انگلینڈ، امریکہ، انڈیا کی بات کریں، ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، وہاں پہ بھی یہ لاگو کیا جاتا ہے تو اس پہ 6-6 سال 10-10 سال کی انٹروسپیکشن کی جاتی ہے، برین سٹارمنگ کی جاتی ہے، تھنک ٹینک بیٹھتا ہے۔ 2015 سے یو کے ایم ایل ای پلیب کو ریپلیس کرنے کے لیے انگلینڈ لانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ 2019 میں آنا تھا، اب انہوں نے 2023 میں کر دیا ہے کیونکہ ان کا ورک کمپلیٹ نہیں ہے۔ لیکن یہاں اوور نائٹ ایک بل پاس ہوا اور صبح اٹھ کے کہہ دیا گیا کہ ہم نے این ایل ای لینا ہے۔ اور یہ سب یہ شکایات جو ہیں ڈاکٹرز کی اور یہ پی ایم سی کے حوالے سے ہیں، جس طریقے سے اس کا بورڈ آف گورنرز ہے اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جن کا میڈیکل پروفیشن سے تعلق نہیں ہے اور وہ میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے فیصلہ کن جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں، جس کا اثر ان ڈاکٹرز پہ پڑ رہا ہے، نئی نسل پہ پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو فنامنا موجودہ حکومت میں ہمیں دیکھنے میں ملا ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی ایگزامپلز ہمیں نہیں ملتی، کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جتنی بھی گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے
وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر کارپوریٹ کلچر کے حساب سے چلانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہوتی تھی, اس میں بڑے بڑے پروفیسرز ہوتے تھے, اور پروفیسر جو تھے وہ پورے میڈیکل ایجوکیشن کو گورن کرتے تھے. اسی طرح FCPS اور یہ جو انسٹیٹیوشن تھے, پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوشن, یہ بھی بہت کمال کے اپنی ریپوٹیشن رکھتے تھے, پوری دنیا میں ریپوٹیشن تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی فضا بن گئی ہے کہ جس فضا کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت جو ہے یہ بالکل نااہل ہے, یہ نہ اسپتال چلانے کے قابل ہے نہ کسی اور سے, اس کو 4 پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں دے دو, وہ بہت اچھا چلائیں گے. جیسے شوکت خانم چل رہا ہے. وہی شوکت خانم کا مسئلہ یہ ہے کہ شوکت خانم کی ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہوتی ہے, باقی لوگ ہوتے ہیں, اس کے اندر ایک انسٹیٹیوشن. آپ پورے پاکستان کے ہزاروں انسٹیٹیوشن تو اس طرح نہیں دے سکتے. چلے اپنے گورنمنٹ کر بھی پھر ایک وقت کے ساتھ ساتھ اس کو دیا جاتا ہے. اب جب میں NLE کی طرف آنا چاہتا ہوں, جو بنیادی طور پر ان کا جو مضمون ہے, یہ جو امتحان ہے, یہ امتحان ہوتا ہے دنیا پوری میں ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک باقاعدہ ارلی تیاری ہوتی ہے کہ جس دن ایک آدمی داخل ہوتا ہے اپنے میڈیکل کالج کے اندر, اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں ایک کام کر کے ایک ڈگری لینے کے بعد میں ایک ایسے ایگزام کے آگے جاؤں گا جیسے PE ہوتا ہے, پروفیشنل ایگزامینیشن امریکہ کا ہوتا ہے. حالت یہ ہے کہ یہاں ایک آدمی کو آپ نے بھیج دیا, وہ وہاں سے ہو کے آ گیا, اور اس کے بعد آپ نے اس کے سر پہ ایک تلوار لٹکائی رکھی جیسی ہمارے ہاں ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ یا تو آپ ان ڈگریز کو ایکسیپٹ نہ کریں اور کہیں کہ یہ ہم نہ میڈیکل کالج کو مانتے ہیں, نہ KE کو مانتے ہیں, نہ اس کو مانتے ہیں. کہہ دیں جاؤ بھائی تم لوگ بہت جاہل ہو, تم نہیں مانتے, ہمارا امتحان پاس کرو گے تو ہم مانتے ہیں. اس طرح آپ چائنا کو, یوگوسلاویا کو, باقی لوگوں کو نہ مانیں. جب آپ ان کی ڈگریز کو مانتے ہیں تو پھر آپ ان ڈگری کو منیمم تک تسلیم کریں, اور پھر جو ایگزام آپ نے لینا ہوتا ہے وہ جاب کے حساب سے لیا جاتا ہے دنیا پوری. آپ گائنیکالوجسٹ بننا چاہتے ہیں اس کے حساب سے لیا جاتا ہے, آپ obstetrics میں جانا چاہتے ہیں اس میں لیا جاتا ہے, آپ اپنا کیا نام ہے پیڈیاٹریشین بننا چاہتے ہیں, اسپیسیفکیشن جو ہے بہت آگے ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ آج یہاں پر کام کر رہے ہیں, آپ کو اچانک کیا دیا جائے کہ آپ ماس کمیونیکیشن کا کل آپ ٹیسٹ دیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے, یار میں کہاں سے کتابیں اٹھا کے لاؤں گا, کیا کروں گا, عزت پڑھوں گا. لیکن آپ کو یہ پوچھا جائے کہ آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے, تو آپ فوراً دے دیں گے. آپ بتائیں گے کہ یہ پروڈکشن کیا ہوتی ہے, آپ جب بتائیں گے یہ چیزیں. اب مجھے کہا جائے کہ میں لا کا ایگزام جو ہے وہ پرانے لا کی کتابیں, تو مجھے کم از کم 6-7 مہینے تو تیاری کے لیے چاہیے ہوتی. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک آ گئی ہوئی ہے کہ ہم آپ تلوار لٹکانی ہے جتنے لوگوں پہ اب جب چاہیں لٹکائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آئندہ کا لاہ عمل آپ کا کیا ہے؟ آج بھی آپ نے OPDs بند رکھی ہیں, یہ کتنا دیر آپ احتجاج کریں گے؟ الٹیمیٹ نقصان تو ہمارے مریضوں کا ہی ہوتا ہے, ان کا بھی تو کووڈ کا ماحول ہے, لوگ بیمار ہیں. کب تک ان کو علاج سے محروم رکھا جائے گا, کتنے عرصے تک رکھا جائے گا؟ کیا اس آپ کے اقدام سے حکومت کو بھی کوئی خیال آتا ہے کہ ڈاکٹرز احتجاج کریں, ان کی بات سنیں, بیٹھ کے بات کریں اور سٹیک ہولڈرز کو بلائیں اور اس کو امینڈ کریں؟ ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وٹ از دا وے فارورڈ, جو آپ کا کویشچن ہے بیسیکلی کہ وٹ از دا وے فارورڈ اس کیوس کے اندر. ہم نے کوئی بھی اسٹرائک ایسی نہیں کی جس سے مریض کو کوئی نقصان پہنچے. 2 سال سے پاکستان اور پوری دنیا کرونا کی حالت جنگ میں ہے. پاکستان تیسرے نمبر پہ WHO کی رینکنگ میں, جو کرونا ایریڈیکیشن کنٹری میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے, جس میں ہمارے پرائم منسٹر, وردی پرائم منسٹر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اکنامک فورم سے کہ ہم نے یہ جنگ جیتی. سوال پیدا ہوتا ہے, آپ نے جنگ جیتی 180 لاشوں کے اوپر جو کہ ڈاکٹر حضرات نے پیش کی. اس میں پنڈی کی ایک ہاؤس آفیسر موجود ہے, اس میں گلگت کا حمزہ موجود ہے, اس طرح کے سینکڑوں لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی, اپنی نیشن کو پروٹیکٹ کیا. ڈاکٹر کبھی بھی مسیحائی سے بھاگا نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر مسیحائی کے لیے مسیحا کی تلاش میں نکل جائے تو حکمرانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑتا ہے. آج یہی حالت ہے کہ آپ نے ہمیں ہیلتھ الاؤنسز نہیں دیے, آپ نے رسک الاؤنسز نہیں دیے. دنیا نے اپنے ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کیا. امریکہ کی سڑکوں پہ لاشیں بچھی رہیں, آپ کے قریب کنٹری میں انڈیا میں اشنان گاہوں میں جا کے لاشیں جلائی گئیں, لیکن پاکستان کے ڈاکٹر پیچھے نہیں ہٹے, وہ صف اول میں لڑتے رہے. وے فارورڈ ہے. آپ کہتے ہیں طالبان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے, ان کو ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے. کیا پرسوں برکت مارکیٹ میں جو لاٹھی چارج ہوا, سلفیورک ایسڈ جو کہ بین کیمیکل ہے وہ پھینکا گیا, کیا ان سے ڈائیلاگ نہیں کیا جا سکتا؟ چلیں ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ آپ کی باتیں اس پروگرام کے توسط